وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت، برادران اسلام، اسلام دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے، اور اسلام کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم ہے، جس قرآن کریم کا دیکھنا، سننا، پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، چومنا، یہ سب ثواب ہے۔ یہ ایسی لاریب کتاب ہے کہ کوئی اگر صرف پڑھے تو بھی ثواب پائے گا، پڑھ کے سمجھے اور زیادہ ثواب پائے گا، کم از کم چومے اور دیکھے تو بھی ثواب پائے گا۔ ایسی بابرکت اور مقدس کتاب قرآن کریم ہے، اور یہ کتاب اصل کے حساب سے قانون کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اس میں قانون زندگی ہے، مگر قانون کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی چیزوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اصل مقصد تو قانون ہے، لیکن اس میں تذکیر بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے، واقعات بھی ہیں، خبریں بھی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں بہت کچھ معلومات بھی پوشیدہ ہے۔ نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے زمانے میں پورا قرآن رسول اللہ پر اترا۔ آقا علیہ السلام جب 40 سال کے تھے، اس وقت سے لے کر حضور کے وصال تک 23 سال کا زمانہ کم و بیش قرآن پاک نازل ہوا۔ لیکن 23 سال کے پہلے دنیا میں کیا کچھ ہوا ہے، اہم واقعات جن سے ہمیں سبق ملنا ہے، درس لینا ہے، نصیحت اخذ کرنا ہے، عبرت پکڑنا ہے، قرآن میں اس پہلے گزرے ہوئے واقعات کو بھی بیان کیا۔ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اس زمانے میں کیا حالات تھے اس کو بیان کیا۔ آئندہ کیا حالات بنیں گے، قرآن کریم نے اسے بھی پہلے ہی بیان کر دیا۔ قرآن کے علم کو رکھنے والے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ قرآن کریم کی روشنی میں آنے والے حالات کو سمجھتے اور غور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام اس پہ غور کرتے، اور وہ باقاعدہ اس پر یقین کا عالم یہ تھا کہ جب قرآن کریم کسی بات کی خبر دیتا تو اس پر مکمل طور سے وہ اعتماد کرتے اور آگے گفتگو کرتے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ وہ تم سے پوچھتے کہ بھئی تمہیں کیسے پتا کہ ایسا ہوگا؟ وہ جواب دیتے کہ محمد الرسول اللہ پر اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے، اور اس کلام میں اس بات کی خبر دی گئی ہے۔ لوگ شک ڈالنے کی کوشش کرتے، شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خبر دی گئی ہے وہ جھوٹی ہو۔ صحابہ کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ وہ فرماتے نہیں، جو کچھ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا گیا وہ سچ ہے، اور اسی علم کی روشنی میں وہ آگے قدم کو بڑھاتے۔ اور ہمیشہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو فرنٹ پہ رکھا، آگے رکھا، غور کیا، اس کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہیں بہت کچھ فائدہ دنیا میں حاصل ہوا۔ جو کچھ ملنا ہے آخرت میں وہ تو ملے گا، جو نیکیاں ملنی ہے، اجر ملنا ہے، اللہ کی نعمتیں ملنی ہیں، وہ تو ملیں گی آخرت میں۔ مگر قرآن کی برکت یہ تھی کہ دنیا میں بھی انہیں ترقی ملی۔ وہ شعر سنتے ہوں گے
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، اور آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، میں قرآن کریم کے بارے میں چند باتیں آپ کی خوش گزار کروں۔ یہ کتاب بڑی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے، مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب سے جہاں ہدایت حاصل کرنی چاہیے تھی، نفع لینا چاہیے تھا، عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، نصیحت اخذ کرنی چاہیے تھی، وہاں بعض لوگوں نے معاذ اللہ اپنی کج فہمی کی وجہ سے گمراہی لے لی، بدعقیدگی لے لی، راہ مستقیم سے بھٹک گئے۔ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، مگر اخذ کرنے والے، لینے والوں نے ہدایت کے بجائے گمراہی لے لی۔ اسی کو قرآن کریم نے الگ انداز میں بیان فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم کی وجہ سے، قرآن کریم کو پڑھ کے بعض لوگ ہدایت پا گئے اور بعض لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو ہدایت پا گئے تو بات سمجھ آتی ہے، گمراہ کیسے ہو گئے؟ جبکہ قرآن میں ہے ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں فرمایا گیا ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ایسی کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اس سے لوگوں نے گمراہی کیسے حاصل کر لیا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن تو بلا شبہ ہدایت کی کتاب ہے، مگر جسے ہدایت لینی ہے اسے خود ہدایت کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آنکھ پہ پٹی باندھ لیں تو سورج سے کوئی فائدہ آپ کو ملے گا؟ ناک بند کر لیں تو خوشبو سے کوئی نفع آپ کو ملے گا؟ پیر باندھ کے رکھ لیں تو جو زمین پر چلنے کی لذتیں ہیں وہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوں گی؟ تو سورج اپنی روشنی دے رہا ہے، خوشبو لوگوں کے دماغ کو معطر کر رہی ہے، مگر آپ نے اپنے ناک بند کر رکھے، اپنی آنکھیں بند کر رکھی، کان بند کر رکھے، تو اس میں قصور آپ کا ہے، روشنی کا نہیں ہے۔ اس مثال سے بھی آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہدایت تقسیم کر رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو قرآن کی ایک آیت سننے پر ایمان مل گیا۔ بے شمار کتابیں اس پر لکھی گئی کہ پورے قرآن نے ایک آیت سنی، گمراہی کے دلدل میں تھے، ایک آیت کان میں پڑی، غور کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، اور آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ میں ان واقعات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، بس آپ کو صرف اشارے میں بات بتاؤں کہ قرآن کی ایک آیت سے ہدایت مل گئی، اور یہاں پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہدایت نہ ملی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اب اس سلسلے میں کچھ قرآن کریم کے بارے میں ہی جانتے ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں نے بارہا عرض کیا آپ سے بھی کہ یہ کتاب اس طرح نہیں کہ ایک چیپٹر پہلے بیان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جیسے کہانی کی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے قصے کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں الگ الگ باب ہوتے ہیں کہ اس باب کو پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں ملیں گی، یہ پڑھیں گے اس میں۔ قرآن کریم ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں جو آج کل لکھی جاتی ہیں یا اس سے پہلے لکھی گئی، تو اس میں آسانی کے طور پر ہر ایک کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، مگر قرآن کریم ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں معلومات پھیلے ہوئے ہیں، مضامین پورے قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک جگہ نہیں، ایک جا نہیں۔ تو ایک پہلی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے قرآن کریم کو بھی دنیاوی کتابوں کی طرح سمجھا، اور دنیاوی کتابوں کی طرح سمجھ کر کے، جسے ایک مثال سے بات سمجھاؤں، اخبار آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کہ کس پیج پہ کاروبار، سونا چاندی اور دیگر چیزوں کی خبریں آتی ہیں، کس پیج پر جو ہے حادثات وغیرہ بتائے جاتے ہیں، کس پیج پر زیادہ کون سی خبریں ڈالی جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کا ذہن تھا کہ ہمیں حادثہ پڑھنا ہے کہ آج کہاں کہاں حادثہ ہوا، تو 4-5 پیج کا اخبار تھا، ڈائریکٹ وہی پیج کھولا جہاں پہ حادثہ لکھا رہتا، پڑھ لیا اور بند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک فکس کر دیا گیا ہے کہ اس پیج میں یہی باتیں بتائی جائیں گی، تو آپ نے اس کو پڑھا اور آگے بڑھ گئے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، مضامین پورے قرآن پاک میں پھیلے ہوئے ہیں، تو کوئی شخص اگر ایک آیت پڑھے، بقیہ چیزوں سے بے خبر رہے، تو آیت اپنی جگہ حق ہے، صحیح ہے، مگر اس کے معانی اور مفاہیم کو کما حقہ وہ سمجھ نہیں سکتا۔ بعض جگہ انسان غلط فہمی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذہن کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو علم رکھتا ہوں، سمجھ رکھتا ہوں، پڑھا لکھا انسان ہوں، بھلا مجھے کسی کی کیا ضرورت، میں خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہوں۔ ایسا شخص بھی ٹھوکریں اس لیے کھا لیتا ہے کہ وہ جب بھی کسی لفظ کا معنی اور مطلب دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے قرآن پاک کا، ہر ترجمہ کرنے والا اپنی معلومات کی روشنی میں ترجمہ کرتا ہے۔ قرآن پاک پر اس کی جتنی بھی معلومات ہوگی، جس طرح کی ہوگی، اسی معلومات کی روشنی میں وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ترجمہ الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ ہر ترجمہ کرنے والے نے اپنی معلومات کی روشنی میں ترجمہ کیا ہے۔ اگر آپ 10-20 ترجمے اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ یہ چیز نظر آ جائے گی۔ تو یہ جو ترجمہ ہم نے پڑھا قرآن پاک ہی کا ترجمہ ہے، مگر ترجمے میں ساری باتیں سمیٹ دی جائیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام خدا کا ہے، اور خدا کے کلام میں یہ خوبی ہے کہ ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو پوشیدہ کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ترجمے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ الصلاح قرآن میں ایک لفظ ہے، اقیم الصلاح، اور بھی کئی الفاظ اس کے ہیں، صلی، صلو وغیرہ۔ لغت کے اعتبار سے جب اس کا معنی آپ دیکھیں گے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ صلو کا معنی درود ہے، اور ایک جگہ صلو کا معنی نماز ہے۔ لفظ وہی ہے، مگر ایک جگہ اس کا معنی نماز ہے اور ایک جگہ اسی لفظ کا معنی درود ہے۔ دیکھا، لفظ سیم ہے، کوئی فرق نہیں، صلو صاد کے ساتھ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، مگر دو جگہیں الگ الگ ہے، دونوں کے معنی الگ الگ ہیں۔ حالانکہ علماء نے کہا کہ اس کے 80 معنی اور بھی ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ ہدا، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے، ہدا۔ اب ہدا کا معنی آپ نے نکال لیا، آپ اگر عربی جانتے تو آپ ڈکشنری سے نکال لیجئے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن ہدا کا معنی جب آپ دیکھیں گے کہ اس پارے میں جو ہدا ہے یہاں پر کیا معنی ہے یہاں پر، تو آپ کو حیرت ہوگی، کہیں ہدا کا معنی قرآن ہے، تو کہیں ہدا کا معنی نبی ہے، تو کہیں ہدا کا معنی ہدایت ہے، کہیں ہدا کے اور بھی دوسرے معنی ہیں۔ یعنی لفظ ایک ہے، معنی انیک ہیں۔ تو جب معنی انیک ہیں اور لفظ ایک ہے تو ایسے میں بندے کو تمام معانی جاننا ہوگا۔ جب تک وہ تمام معانی کو نہیں جانے گا ٹھوکر کھا جائے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا، جن لوگوں نے قرآن سے ہدایت کے بجائے گمراہی لے لی، ان کی غلطی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ پر اعتماد کیا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے، رسول پاک پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کا یہ ہے، اور بارہا میں سمجھایا بھی ہے آپ کو کہ ہم اہل سنت جو طریقہ کار ہے قرآن کو سننے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا، وہ سب سے ہٹ کر ہے۔ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، لہٰذا قرآن کے معنی اور مطلب کو سب سے زیادہ جاننے والے رسول اللہ ہیں۔ لہٰذا حضور نے اگر کسی لفظ کا معنی بتا دیا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہماری عقل کے خلاف ہے تو ہم اپنے عقل کو کوسیں گے، اس معنی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ ہم کہیں گے کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ ہماری سمجھ تھوڑی سی ہے، مگر محمد الرسول نے جو معنی بتا دیا وہی معنی صحیح ہے۔ اور اگر ہمیں سرکار سے کوئی معنی نہ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل چلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں نبی جناب محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے پڑھا اور حضور نے خدا سے علم سیکھا ہے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی اس آیت کا معنی اور مطلب ہمیں نہیں ملتا تو ہم دیکھیں گے صحابہ نے اس کا کیا معنی مطلب لیا۔ ہم کہیں کہ ہم کو عربی آتی ہے، ہم کو فارسی آتی ہے، ہم نے بہت پڑھائی کی تھی، ڈگریاں ہمارے پاس ہیں، سب اپنی جگہ ہیں، مگر قرآن پاک کی بات چل رہی، کائنات کے سب سے بڑی کتاب کی بات چل رہی۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے۔ پہلے رسول اللہ کا ارشاد دیکھیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ قرآن کریم کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی سمجھتا ہے، اور خود قرآن نے کہا بھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ خود قرآن نے یہ کہا ہے کہ
ہم نے آپ پر ہر چیز کو روشن کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ اگر کسی چیز کا، کسی لفظ کا معنی بتا دے اور ساری دنیا کچھ اور بتائے تو ہم کچھ اور پر نہیں جائیں گے، رسول اللہ کے بتانے پر جائیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے اہل سنت کا۔ اور اگر ہمیں اس لفظ کا معنی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حضور کے ارشادات کے اندر نہیں ملتا، تو ہم نیچے آتے ہیں۔ زیادہ نیچے بھی نہیں آئیں گے، پہلا اسٹیپ صحابہ پر آئیں گے۔ کیوں؟ قرآن آپ نے ہم سے پڑھا، ہم نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، انہوں نے ان سے پڑھا، صدیاں گزر گئیں، مگر قرآن براہ راست رسول اللہ پہ اترا اور پڑھا ان سے صحابہ نے ہے، انہی کے زمانے میں نازل ہوا ہے قرآن۔ لہٰذا ہم سمجھیں گے کہ اس آیت کو پڑھ کر، سن کر انہوں نے کیا سمجھا تھا، جو انہوں نے سمجھا وہ صحیح ہے۔ لہٰذا اب دوسرے اسٹیپ پر آنے کے بعد ہم صحابہ کی سمجھ کو تسلیم کرتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں، اپنی سمجھ کو نہیں۔ اگر ہمیں ایسا بھی ہو جائے کہ رسول اللہ کے ارشاد میں اس کا مطلب نہ ملے، صحابہ کے فرامین میں اس کا مطلب نہ ملے، تو ہم اور نیچے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تابعین نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں۔ کیوں؟ تابعین نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھا، رسول اللہ نے خدا سے سیکھا ہے۔ ہمارے علم سے کروڑوں گنا زیادہ ان کا علم ہے، قرآن کی سمجھ، قرآن کی فہم ہم سے زیادہ ان میں ہے۔ ارے ہم سال میں ایک قرآن پڑھتے ہیں، تابعین میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ ایک ایک رات میں 2 قرآن پاک نماز میں ختم کرتے تھے۔ لہٰذا ہم تو کسی بھی طور پر اپنے آپ کو تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ وہ حضرات جو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کریم کو نماز میں پڑھ دیتے ہوں، ان سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ تابعین نے، جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا ہے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اب جب اس اسٹیپ پر آ گئے، تیسرے اسٹیپ پر، تو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہم پر پوشیدہ تھیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں ہم پر کھل جائیں گی۔ اہل سنت والجماعت ہمیشہ سے یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا کے کلام کو کیا، انسان کے کلام کو بھی انسان جلدی نہیں سمجھتا، تو خدا کے کلام کو ہم سمجھ لیں، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اس کائنات میں خدا نے قرآن سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اپنا نبی بھیجا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو قرآن ہر ایک کے گھر میں نازل ہو جاتا، سب پڑھو سب سمجھو، مگر خدا نے اپنی کتاب بھی دی تو اپنے طرف سے نبی بھی دیا کہ تم قرآن کو اپنی طرف سے نہیں، نبی کے ذریعے سے سمجھو۔ لہٰذا ہم ہر حال میں ان کے محتاج ہوئے، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات صحابہ کے ذریعے سے، صحابہ کی تعلیمات تابعین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی۔ تو اس طریقے کو اپنانے کی وجہ سے اہل سنت گمراہی سے محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جو بھی شخص اس طریقے پر گامزن رہے گا وہ ہمیشہ گمراہی سے محفوظ رہے گا۔ بہکتا کون ہے، بھٹکتا کون ہے، راہ مستقیم سے دور کون جاتا ہے؟ جسے یہ زعم ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ نے ہم کو بھی دماغ دیا، ہم بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہم نے فلاں فیلڈ میں بڑے بڑے انعام حاصل کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دنیاوی فیلڈ ہے، یہاں انعام اس سے بڑے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیجئے، اچھی بات ہے، مگر جس طرف جا رہے ہیں یہ آپ کی نہیں، انبیاء کا کام تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ یہ سمجھنا سمجھانا اتنا آسان ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں پابندی لگا دی تھی کہ قرآن فلاں 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 آدمی سے ہی پڑھا جائے گا۔ سوچیے، وہ اتنا پاکیزہ زمانہ، اتنے پاکیزہ لوگ، پھر بھی سرکار نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا قرآن سمجھنا ہے تو ان کے پاس جانا، ان کے پاس جانا، ان سے پڑھنا۔ اس زمانے میں معانی قرآن، مفاہیم قرآن، علم قرآن کے لیے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متعین کر دیا تھا کہ ان سے سمجھنا۔ اتنا آسان نہیں رکھا کہ جو جس کا دل چاہے، نازل ہو رہا ہے تم سب لکھ رہے ہو، سب یاد کر لو، سب سمجھ جاؤ گے، کسی کی ضرورت نہیں۔ سوچو، کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، اور ان کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبہ فاروق اعظم کا ہے۔ مرتبہ اتنا اعلیٰ کہ رسول اللہ خود ہی فرماتے ہیں اگر میرے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اتنا اعلیٰ درجہ کہ حضور فرماتے ہیں، اے عمر، شیطان جب تمہیں دیکھتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ اتنے اعلیٰ فرماتے ہیں ہر امت میں محدث ہوتے ہیں، میری امت میں جو محدث ہیں وہ عمر ہیں۔
وہ عمر جن کی رائے وحی کے موافق ہوتی، اور 21 آیتیں قرآن کریم کے ایسی نازل ہوئیں کہ حضرت عمر نے کوئی رائے پیش کی، رائے اتنی اعلیٰ تھی کہ قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوئی۔ وہ عمر بھی سورہ بقرہ کو 12 سال پڑھتے ہیں۔ وہ عمر سورہ بقرہ کو پڑھانے والی ذات رسول اللہ کی ہے، جو ایک لفظ میں سمندر پلا دیں، اور پڑھنے والی ذات صحابہ کی ہے جو خود عربی ہیں، خود پڑھ رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر بھی سورہ بقرہ 12 سال تک انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، بتانا یہ ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت لیں گے کیسے اس سے؟ میں نے ابھی مثالیں سے دی کہ آپ سورج نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آنکھوں میں پٹی اتاریے، آپ پٹی باندھ لیں، پھر آپ کہیں کہ یار ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ملا، تو گڑھے میں گریں گے۔ روشنی سب کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ناک آپ بند کر لیں، ہمیں کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی ہے، تو پہلے ناک کا علاج کریں، انشاءاللہ خوشبو آپ کو مل جائے گی۔ تو قرآن کریم علم کا خزانہ ہے، ہدایت کا خزانہ ہے۔ قرآن کریم پیشوائی کے لیے آیا ہے، قانون دینے کے لیے آیا ہے، اور برکت اور رحمت والی کتاب ضرور ہے، مگر حاصل کیسے کریں گے، اس کو لیں گے کیسے، کس طرح سے اس کے معنی اور مفاہیم میں غوطہ لگایا جائے گا، ہدایت کو کیسے حاصل کیا جائے گا، گمراہی سے کیسے بچا جائے گا، اس کے لیے علم کی بھی ضرورت ہے اور طریقہ علم کی بھی ضرورت ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ طریقہ علم بھی ہونا چاہیے۔ میں بارہا مثالوں میں یہ بات کہتا ہوں، آپ بھی سوچیں ایک بار کہ دنیا میں جب انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کتاب کو لکھنے والا لکھ دیتا ہے، پھر پڑھانے والا ایک الگ سے ہوتا ہے، جس نے سالوں سال پڑھائی کی ہے، اب وہ جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ اس لکھی ہوئی کتاب کو پڑھے، اور پھر وہ کئی سال میں جا کر کے وہ کتاب پڑھاتا ہے، ڈگریاں لیتا ہے وہ۔ یعنی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، پڑھانے والا بھی انسان، پڑھنے والا بھی انسان، اس کے باوجود سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ تو جو کتاب اللہ کا کلام ہو، خدا نے اتارا ہو، اس کلام کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے ذہنوں میں قرآن پاک کے بارے میں اتنا ہلکا تصور بیٹھ گیا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ہم تو اخبار سے زیادہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہمارے نظروں میں قرآن کریم کی بہت معمولی حیثیت ہے، بہت معمولی، اخبار کی تو اس سے زیادہ حیثیت ہے، نیوز پیپر کی اس سے زیادہ حیثیت ہے۔ یہ ہم الزاماً کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز ذرا غور تو کریں، اتنی مقدس کتاب، لاریب کتاب، پاکیزہ کتاب، اس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا عالم یہ ہے کہ کوئی خالہ ہیں اور ہمارے بچے کو 6 مہینے میں قرآن سکھاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ 6 مہینے بچہ قرآن ختم کر لیا، صحیح پڑھتا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، تجویز صحیح ہے، کوئی لینا دینا نہیں، الفاظ تلفظ صحیح ہیں، کوئی مطلب نہیں، 6 مہینے میں قرآن ختم کر دیا۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ سوچئے کہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب 10 سال پڑھنے پڑتے ہیں، 10 سال پڑھنے کے بعد، کڑی محنتوں کے بعد بھی بندہ اس قابل نہیں ہوتا، اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب، کائنات کی سب سے بڑی کتاب، لاریب اور مقدس کتاب کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ میں آپ کو بڑی بڑی کتابیں لا کے دے دوں، طب کی کتابیں، جو علم طب میں ہیں، پڑھنے تو آپ حکیم بن جائیں۔ چلیے آپ کے گھر میں لائبریری ہے، آپ طب کی کتابیں بھر لیجئے، پڑھتے رہیے، پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ پڑھ کے حکیم نہیں بن سکتے۔ اس کے لیے کسی حکیم کے پاس آپ کو بیٹھنا بھی پڑے گا، سالوں اس کے متن میں رہ کے کام بھی کرنا پڑے گا، اس کے یہاں رہ کر کے بہت کچھ، اگرچہ کتابیں ساری زبانیں آپ نے یاد کر لی، مگر آپ ابھی حکیم نہیں بن سکتے۔ کسی ایسے بندے کی صحبت و سنگت میں رہ کر اس کے معنی اور مفاہیم میں غوطہ لگانا پڑے گا، جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، استاذ ہے۔ دنیا کے علوم کا یہ حال ہے، اور قرآن کا کیا حال ہے؟ قرآن کا تو یہ حال ہے کہ پڑھانے والے کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ میں خود سنتا ہوں، کلمے پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ، حالانکہ رسول اللہ لفظ ہے۔ اب بتائیے پڑھانے والے کو کلمہ تک یاد نہیں، تو وہ آپ کے بچے کو کیا سکھائیں گے؟ جنہیں پہلے کلمے کا تلفظ نہیں پتا کہ رسول اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے، وہ کیا سکھائیں گے آپ کو؟ مگر نہیں، ہمارا بچہ 6 مہینے میں قرآن ختم کر لے۔ میرا مزاج یہ ہے 6 سال میں بھی ختم کر لے تو کم ہے، میرا مزاج یہ ہے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے۔ ایک آیت پڑھیں مگر صحیح پڑھیں، پورا پارا پڑھنے کے بجائے ایک رکوع پڑھیں مگر صحیح پڑھیں،
نہ ختم ہو تو بھی چلے گا، کوئی حرج نہیں، مگر جتنا پڑھا اتنا صحیح پڑھیں، یہ میرا مزاج ہے۔ اور اسی مزاج کے مطابق میں قرآن کریم کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ دنیا کے تمام مسائل اپنی جگہ ہیں، مگر کلام الہی کے ساتھ، کائنات کی سب سے مقدس اور پاکیزہ کتاب کے ساتھ کسی بھی حال میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ بلکہ میں اس بات کے قائل ہوں کہ اگر کوئی بچہ 10 بار بھی قرآن پاک پڑھ چکا ہے، 10 کیا 50 بار بھی پڑھ چکا ہے، تلفظ صحیح نہیں، مخارج درست نہیں، اور اسے قرآن کریم کے آداب و قوانین سے واقفیت، اس نے پڑھا کیا ہے؟ کیا پڑھا ہے اس نے؟ قرآن کریم کے الفاظ کو غلط طریقے سے منہ سے نکالے گا، اس کا معنی بدلے گا۔ اس کے ہزاروں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، پڑھ کے بتا سکتا ہوں۔ اگر لفظ بدل جائیں گے تو معنی بدلے گا۔ صرف سین اور شین کا فرق ہو جائے، قاف اور کاف کا فرق ہو جائے تو اسلام سے کفر اور کفر سے اسلام ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے، مجھے بتائیے آپ، ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کوئی وہ نہیں۔ ہمارے یہ تصور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ارے یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ صحیح پڑھا جاتا ہے یا نہیں پڑھا جاتا ہے؟ اگر قرآن صحیح سے تلاوت نہیں کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، برکت نہیں، عذاب آئے گا۔ اور اس کے بارے میں ایک بزرگ کا ارشاد سن لیجئے۔ حضرت شاہ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں سنو، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کو ہمیں اپنے منہ سے ادا کرنے کی طاقت دے دی، ورنہ کلام الہی کو اپنی زبان پر لاتے تو ہمارے زبان جل جاتے۔ پارہ نمبر 28 میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور قرآن کریم کے جلال کو خشیت الہی کے سبب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بتائیے، اسی قرآن کریم کو اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں زبان پر لانے کی توفیق بخشی ہے۔ اب اس کے بعد الفاظ غلط طریقے سے پڑھنا، معنی کا بدل جانا، معاذ اللہ، معنی کے بدل جانے سے نہ جانے کیسے کیسے فساد واقع ہوتے ہیں۔ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ اگر خدائے تعالیٰ معقلوں کو ان حروف سے اٹھا نہ لے تو لوگوں کی زبانیں جل جائیں، دھسا دیے جائیں زمینوں میں، مگر یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان حروف پہ جو معقل ہوتے ہیں خدا انہیں پہلے ہی اٹھا لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا غلط پڑھنے کا نتیجہ بتا رہا ہوں میں۔ ہمارے یہاں درست پڑھنے کی بات ہے، اگر ہمارا کوئی بچہ انگلش الفاظ بولے صحیح سے نہ بول پہ لوگ ہنستے ہیں، ارے تو صحیح بول ہی نہیں پاتا، تمہیں پڑھا کیا ہے؟ یعنی اتنا غیرت ہے کہ یار اگر تو انگلش کے الفاظ بولتا تو صاف صاف صحیح صحیح بول، مگر قرآن پڑھ رہا ہے کیسا بھی پڑھتا جا، صحیح غلط سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بچے کو آپ دیکھیں کہ ماں باپ ٹوکتے ہیں اسے، بیٹا اس کو ایسے نہیں ایسے بولا جائے گا، لوگ ہنسیں گے تمہارے اوپر، ایسا پڑھتے ہو تم، مگر قرآن کریم کے بارے میں کبھی نہیں ٹوکتے کہ بیٹا یہاں حرف ایسا نہیں ایسا نکلے گا۔ کلام الہی کو بدل کے کبھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں تو بارہا کہتا ہوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کلام الہی کی برکتیں آپ کو، ہم کو، سب کو ملیں گی، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے ساتھ ہم وفا کریں گے، جیسے ہم دوسرے علوم کے ساتھ وفا کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ہمیں وفا کرنا ہوگا۔ تعظیم و تکریم تو اپنی جگہ ہے، اس کے بارے میں بارہا میں نے عرض کیا، آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں، جہاں طاقت کا ہو وہاں طاقت کا، جہاں دولت کا ہو وہاں دولت کا۔ آپ کے گھر میں 4 قرآن کے بجائے 1 قرآن ہونا چاہیے۔ اگر آپ 1 قرآن کی صحیح سے حفاظت کر لیتے ہیں تو 1 ہی کافی ہے، 4 مت لائیے، کہ رکھے رکھے خراب ہو جائیں گے، پھر آپ ڈکے کے نالی میں ڈال دیں گے۔ آپ کے اگر 1 پیٹی سے آپ کا کام چل رہا ہے تو 1 پیٹی سے چلائیے، پارے پھٹ گئے ہیں چپکا لیجئے، 4 نئی پیٹیاں لا کے مت رکھیے۔ کیا کریں گے آپ؟ پھٹے ہوئے پارے کی پیٹیوں کو آپ کہیں ڈال چلے آئیں گے۔ جا کے قبرستانوں میں آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک کی کتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور اس بے حرمتی کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ قرآن پاک کا 1 نسخہ آپ کے پاس ہو، 1 پارہ آپ کے پاس ہو، جب تک ہو سکے اس کی آپ حفاظت کیجیے، پھٹ جائے چپکا لیجیے،
جتنے راستے بنتے ہیں بچانے کے بچائیے، اور جب انتہائی بوسیدہ ہو جائے، آپ جس طریقے سے بہت سارے کام کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، ایسے اس قرآن پاک کو جا کر گڑھا کھود کر اچھی طریقے سے دفن کر دیجیے۔ مگر یہ ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ پارے الگ پڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی پیٹیاں الگ پڑی ہوئی ہیں، قرآن پاک الگ پڑا ہوا ہے۔ اتنی بے حرمتی کے باوجود بھی کیا ہم اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں؟ ہاں، اس پر اس بات کی ضرور خوشی مناؤ کہ اللہ کا یہ کرم ہے، احسان ہے، رحمت ہے کہ اتنی بے حرمتی ہو رہی پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اتنی توہین ہم کر رہے ہیں پھر بھی اللہ کا عذاب اجتماعی طور پہ نہیں آیا، ورنہ ماضی میں تو کبھی اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسلمان ایسا بھی کریں گے، مگر حال میں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیا جا رہا ہے۔ چند نسخے، پارے آپ کے گھر میں ہیں، لا کے مسجد میں ڈال دیں، قرآن پاک ہے مسجد میں ڈال دو، پیٹیاں ہیں مسجد میں ڈال دو۔ ارے میرے بھائی، میرے عزیز، کسی کا انتقال ہو گیا ہے ایک پیٹی دے دو، یہ ہو گیا ہے 2 پیٹی لے آؤ۔ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک پیٹی پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو 4 پیٹی آگے رکھ کے کریں گے کیا؟ وہی پیسہ کسی اور دینی کام میں لگاؤ جہاں استعمال ہو جائے۔ اگر کوئی بات بری لگے تو معاف کرنا، مگر میں آپ کی بھلائی کی بات بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی بہت سخت ہوتی ہے اور اس کا عذاب کسی بھی شکل میں جاری ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، ایک قرآن کافی ہے۔ اگر اسی کی دیکھ بھال آپ اچھے سے کر لیں بہت ہے آپ کے لیے، مگر ایسا نہ کریں کہ آپ کے یہاں ٹی وی کو روزانہ صاف کیا جائے کپڑوں سے اور قرآن پاک پر کچرے پڑے ہوں۔ ایسا مت کرو کہ آپ کے صوفے کو روزانہ صاف کیا جائے اور فرش کو روزانہ اچھا کیا جائے اور قرآن پاک کو جہاں رکھا تھا وہاں دھول ہو اور جالے لگے ہوں۔ خدا را ایسا مت کرو۔ رحمت الہی یقیناً بہت زیادہ ہے، مگر عذاب الہی بھی بہت سخت ہے، خدا کی پکڑ بھی بہت سخت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔